السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، کل کے اخبار میں ایک خبر تھی، انڈونیشیا کے اندر ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جہاں پر ہندوؤں کی ایک پرانی رسم ہے، ایک فیسٹیول ان کا ہے جس میں لوگ مرغیاں اٹھائے ہوئے، بکریاں اٹھائے ہوئے پہاڑ پہ جاتے ہیں اور پہاڑ کے دھانے کے اندر وہ پھینک دیتے ہیں اپنی مرغیاں، اپنی بکریاں اور اپنی سبزیاں، جتنی جس کے اندر طاقت اور کہہ لیں کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے گویا وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اپنے ہندو دیوتاؤں کے نام پر. انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، پڑھائی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر اڑنا سیکھ لیا، مریخ پہ چلا گیا، چاند پہ پہنچ گیا، لیکن وہ جاہلیت کی رسم و رواج آج تک موجود ہیں. جاہلیت کی وہ تصویریں آج بھی ہمیں پڑھے لکھے ماحول اور معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو ہندو تھے جو یہ کام کرنے والا، اور خاص ان کا ایک قبیلہ. ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سی چیزیں رائج ہیں. آپ اگر کہیں سفر کریں ٹرین کے ذریعے اور آپ دیکھیں گے جب کسی دریا کے اوپر سے ٹرین گزر رہی ہو تو کچھ لوگ پیسے دریا کے اندر پھینکتے ہیں، اور وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ خضر علیہ السلام کے نام پہ. اور خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں. وہ جو مسلمان مصیبت میں ان کی مدد کو آتے ہیں. اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ذکر کیا ہے سورہ کہف کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی ولادت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آج جو زندہ ہے 100 سال بعد ان میں کوئی نہیں رہے گا. اور کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کا یہ فیصلہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو موقع دیا ہے قیامت تک وہ ہمیں گمراہ کرے، لیکن انسان باقی جتنے ہیں سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو نفس کو موت آنی ہے. تو یہ ایک عقیدہ باطل ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، یہ درست نہیں. دوسرا، ان کے نام پہ دریا کے اندر دریا برد کرنا، پیسے، دالیں، گندم، چنا، کوئی چیز. پھر ایک دوسرا مسئلہ، کسی کو جن چمٹ جائے، اسے سایہ ہو گیا جی، اسے جادو ہو گیا، وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ گوشت مانگ رہے ہیں 10 کلو بکرے کا گوشت، اور پھینکنا آپ نے قبرستان کے اندر یا فلاں ویران جگہ پہ. اب اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ 10 کلو گوشت. ایسے گھرانے موجود ہیں کہ پورا مہینہ گوشت کا منہ نہیں دیکھا ہوتا ان لوگوں نے غربت کی وجہ سے، اور یہ جنگل کے اندر 10 کلو گوشت پھینکوا رہے ہیں. اور پھر دال اتنی وہاں پھینک دو جی، چنے اتنے وہاں پھینکو. تو یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام نے تو حفظ نعمت کے بارے میں اتنے حریص تھے، فرمایا اگر کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو، وَلَا تَدَعَ لِلشَّيْطَانِ. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو. تو نعمت کی حفظ. پھر برتن کو صاف کرنا، حتیٰ کہ انگلیوں پہ اگر کھانا لگا ہے تو انہیں چاٹنے کا حکم ہے اور اسے بھی ضائع نہ کیا جائے. برتن کے اندر فرمایا کہ لا تدری فی ای طعام برکہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کس کھانے میں برکت ہے. جو آپ نے تھوڑا سا چھوڑ دیا برتن میں کھانا، ہو سکتا ہے اسی میں برکت اور شفا ہو آپ کی بیماریوں کے لیے، اور وہ آپ کے لیے طاقت اور قوت ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ نعمت کی طرف رغبت دلائی، نعمت کو ضائع نہ کیا جائے. اور پھر صدقات کی طرف توجہ دلائی. مدینہ میں ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اعرابی، اور برا حال تھا، آپ کو رونا آ گیا ان کی حالت دیکھ کر. اور لوگ جو ہے، آپ نے اعلان کیا ممبر پہ بیٹھ کر، لوگ کوئی کھجور لے کے آیا، کوئی کپڑے لے کے آیا، اور مسجد میں ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا.
آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، لوگوں تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اس میں سے بھی آدھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے آپ کو آگ سے بچا دو۔ تو آج نعمتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر افسوس والی یہ بات ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں اخبارات میں ایسی خبروں کو کیوں جگہ دی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کو جگہ دی جائے، ایسے فضول رسم و رواج کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کا اسلام سے مسلمانوں سے بھی تعلق نہیں؟ تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے خرچ کروں گا، اسے نظر مانی ہے، جسے ہم اردو میں کہنے یا پنجابی منت مانگنا، اسے نظر کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے فرمایا کیا جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں وہاں لگتا؟ مسند احمد کے حدیث کے لفظ ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا اوفی بنظری کا، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ یعنی جہاں جاہلیت کا کوئی میلہ ہے، کوئی شرکیہ کام ہے، وہاں اللہ کے نام پہ بھی کوئی قربانی نہیں ہوتی اور ذبح جانور نہیں کیا جا سکتا۔ مصر کے اندر امام طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ مصر جب فتح ہوا، عمرو ابن عاص وہاں حاکم تھے، امیر تھے، تو مصری لوگوں کی ایک سنت اور طریقہ یہ تھا کہ نہر جو ہے وہاں پر جو دریا ہے، دریائے نیل، وہ ایک خاص دنوں کے اندر ایک دلہن کو تیار کرتے، نوجوان لڑکی کو، اسے بنا سوار کر سجا کر دریا کے اندر پھینک دیتے، اور دریا پھر اگلے دن تیز چلتا اور ان کی فصلیں جو ہیں ان تک پانی پہنچ جاتا۔ اب عمرو ابن عاص یہ مسلمانوں کے حاکم امیر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر ہوئے، انہوں نے روک دیا، یہ کام نہیں ہوگا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، ہر سال یہ کام کرتے آ رہے تھے، یہ کیسے روک دیا؟ وہ بھی پریشان ہو گئے، پانی نہیں چل رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط جواب میں مختصر سا لکھا اور کہا کہ یہ خط جو ہے دریائے نیل کے اندر ڈال دینا، اور اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اس لڑکی کی وجہ سے یا کسی اور قربانی کی وجہ سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ورقہ اس میں ڈالا، اور اگلے دن نیل جو ہے وہ اس میں فیضان آ گیا، اس میں کے اندر سیلاب آ گیا، اور وہ اتنا بلند ہوا جتنا پہلے کبھی بلند نہیں ہوتا تھا، اور پانی چل پڑا۔ اگرچہ اس کی سند کے اندر ضعیف روایات ہیں، سندی اعتبار سے یہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن اندازہ کریں اللہ پر توکل اور بھروسے کا، اور عہد جاہلیت کی باتیں اس دور میں بھی موجود تھیں اور آج بھی وہ زندہ ہیں، لیکن اسلام ہمیں روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اسلام ہمیں حفظ نعمت کی طرف آتا ہے، اسلام ہمیں جو ہے وہ ایسی چیز کی طرف آتا ہے جو بین اور روشن ہے، جس میں جاہلیت نہیں، جس میں اندھیرا نہیں، جس میں انسانیت کی تکریم اور عزت ہے، جہاں نعمتوں کا ضائع کرنا نہیں بلکہ کسی کے کام آنے کے لیے ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ اگر معاف کر سکتا ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تو اندازہ کریں ایک انسان کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، پانی پلانا کتنا یہ نیکی کا کام ہے، کتنا اجر کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔